فرمایا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 آیت کریمہ جو 10 گناہ کا ہے وہ تو فرمایا انعام کی آیت نمبر 160 من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ایک کے بدلے 10 کی. یہ تو انعام آیت نمبر 160. مگر کثرت کا ذکر فرمایا بقرہ آیت نمبر 261 فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء. 700 کا ذکر ایک جگہ آ گیا مگر اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک پھر اس کو بڑھا دیتا ہے، جتنا بڑھانا چاہے بڑھا دیتا ہے اور جس کے لیے بڑھانا چاہے بڑھا دیتا ہے. گویا اس کی لمٹ بھی نہیں ہے 700 کا. یہ جو بات میں نے بیان کی اس کے اوپر اس کا انحصار اشخاص لوگوں پر ہے، لوگوں کی طبیعتوں پر ہے، ان کی نیتوں پر ہے، ان کے عمل کے اخلاص اور صدق کے درجے اور رتبے پر ہے، اس کے عمل کی خالصیت پر ہے، اس کے رجوع کی طرف اس پر انحصار ہے، اس کی رغبت پر انحصار ہے، اللہ کی رضا طلبی کی کتنی کوالٹی اس پر انحصار ہے. اشخاص پر بھی، ازمان پر بھی، اماکن پر بھی، زمانوں پر بھی انحصار ہے، جگہوں پر بھی انحصار ہے، لوگوں پر بھی انحصار ہے اور لوگوں کے اندر کے باطنی حالات پر اور کیفیات پر اور نیات پر بھی انحصار ہے. اس فرق کے ساتھ اجر گریجولی بڑھتا چلا جاتا ہے. یہاں ایک حدیث ہے، امام احمد بن حنبل نے روایت کی ہے ایک حدیث، اور امام بہقی نے الزہد الکبیر میں روایت کی ہے، اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں بیان کی ہے، اور امام احمد بن حنبل نے 2 سندوں کے ساتھ روایت کی ہے. ان میں سے ایک سند جید ہے. وہ حدیث اب سن لیجئے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جتنا بندے کی نیت میں صدق اور اخلاص بڑھتا چلا جاتا ہے، بہت دھیان سے فوکس ہو کے سنیں، ڈوب جائیں اللہ کے اس کرم کے تصور میں، اللہ کی اس رحمت اور بخشش کے تصور میں، بندوں کو معاف کرنے، بخشنے، درگزر کرنے، جنت تک پہنچانے، اپنے قریب لانے کے لیے اللہ رب العزت نے کتنے دروازے اپنے کرم کے احسان کے کھول دیے. توجہ سے اس کو سمجھیں. ارشاد فرمایا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ انہ قال ان اللہ تعالی یؤتی بالحسنات الف حسنہ. میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اس کثرت سے مراد 700 پہ اینڈ نہیں ہو جاتا بھئی، آپ اپنے صدق کو بڑھاتے چلے جائیں، اللہ رب العزت اجر کو 700 گنا سے بھی آگے بڑھانا شروع فرما دے. یہ ملائکہ کو حکم ہے. آپ اخلاص کا رتبہ بڑھاتے چلے جائیں، پیورٹی اپنے اندر پیدا کرتے چلے جائیں، پیورٹی، ریا کو نکالتے چلے جائیں، دنیا کو نکالتے چلے جائیں، اپنے من میں اللہ کو سموتے چلے جائیں، اللہ کی رضا کو، اس کی قربت کو، اور سٹیپ بائی سٹیپ دنیا کی رغبتوں سے جان چھڑا لی اپنے عمل کے لیے. عمل کے اندر دنیا کی کوئی ریا نہ رہی، خالص آخرت کے لیے ہو گیا. جس کی نیت میں دنیا کے حال احوال اور اغراض اور خیالات اور دھیان تھے، 10 گنا سے تو وہ بھی محروم نہیں ہوگا، وہ کہیں نہ کہیں جا کے رک گیا تھا. جس نے دنیا کے دھیان کو سارا نکال دیا اپنی نیت سے اور پھر صرف مرکوز کر لی توجہ آخرت پر، جنت پر، اللہ کی قربت پر، بخشش پر، وہ 700 تک چلا گیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے 700 گنا سے اوپر جانے والے کون ہیں؟ وہ بھی ہیں جن کی لمٹ کوئی نہیں ہے کہ کتنے گنا. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی نیت کو اتنا خالص کر لیا اور اخلاص للہیت، اللہ کی رضا کو اتنا مضبوط اور قوی کر لیا کہ اب آخرت کے لیے جنت، حور، قصور، درجات اور جنت کی راحتیں ان کو بھی اپنی عبادت اور طاعت کا مقصود نہیں بنایا، ان کو بھی غرض کے طور پہ نیت میں نہیں رکھا. اس لیے کروں کہ مجھے جنت میں 70 حوریں ملیں، یہ عبادت، یہ راتوں کا جاگنا، یہ علم، یہ کتاب، یہ تلاوت، یہ روزہ، یہ زہد، یہ ورع، یہ تقوی، یہ نیکی کا کام اس لیے کروں کہ بڑے محلات ملیں جنت میں، اعلیٰ درجے ملیں، میری نہریں ہوں، میری یہ جگہ ہو، اتنے حور و غلمان ملیں، یہ ملے، یہ رتبہ ملے، اعلیٰ درجہ ملے، جنت کی اوپر کی منزلیں ملیں. اس کو بھی نکالتا جاتا ہے بندہ. جو اس کو بھی نکال دے اور اس بندے کی نیت میں اور اللہ کے مابین نہ دنیا کا کوئی حجاب یا رغبت رہے، نہ آخرت کی کوئی طلب و رغبت رہے،
اور وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے. بس یہ عمل کر رہا ہوں میرا مولا راضی ہو, مجھے اللہ اپنے قریب کر لے, وہ مجھے اپنی رضوان اور خوشی عطا کر دے, وہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے, بس وہ مجھے قبول کر لے, میں اور کچھ نہیں چاہتا, وہ میرا مالک قبول کر لے. مجھے کوئی درجہ مطلوب نہیں, میرا مولا اپنی بارگاہ میں مجھے لے لے. مجھے جنت کے کوئی عہدے اور مراتب کی غرض نہیں, میرا مولا مجھ پہ راضی ہو جائے. یعنی دنیا کو بھی نکال دے, آخرت کو بھی نکال دے. جو صرف مولا کے لیے ہو جائے بندہ, مولا کے لیے, اس کے پھر درجے اتنے گنا بڑھنے لگ جاتے ہیں کہ 700 گنا نیچے رہ جاتے ہیں, اور بڑھتے 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 پھر اینڈ لیس بلندیوں تک چلے جاتے ہیں. ان اینڈ لیس بلندیوں میں ایک حدیث ہے یہ جو سنا رہا ہوں, مسند امام محمد بن حنبل اور بہقی کی الزہد الکبیر کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ بھی ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں, اور ایک نیکی پر اللہ پاک انہیں 20 لاکھ نیکیوں کا اجر عطا کرتا ہے.